حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، 14 اگست یوم آزادی اور ہماری ذمہ داریاں، آج کی اس نشست کا عنوان ہوگا اور آج کے اس بیان کا آغاز کنز العلماء کے اشعار سے ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، تن من دھن سب وار کے ہم یہ پرچم لہرائیں گے۔ شیخ مجدد نے جو بیج ارض ہند میں ڈالا تھا، خیر آبادی نے خون دے کر اس گلشن کو پالا تھا۔ فکر رضا نے اس گلبن میں ہر سو کیا اجالا تھا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس نے اس کا ثمر سنبھالا تھا۔ اس نظریے کو ہم پھر سے عالم میں پھیلائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ میرے دیس کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلیں، شام سحر کے ہر لمحے میں عدل احسان کے دیپ جلیں۔ اس کے باسی کو یا رب علم حلم کے جام ملیں، اس کے دشمن جل جل کے خود اپنی موت ہی آپ مریں۔ یارو ہم سب اپنے دیس میں اپنا دین چلائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین پر رہنے کے لیے تمہیں جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہاری معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے موقع دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بہت کم لوگ شکر کرنے والے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین جسے ارض ہند کہا جاتا ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا تو جس سرزمین نے ان کی میزبانی کی وہ ارض ہند ہی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہیں وحشت محسوس ہوئی، تو پھر ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کے نغمے سب سے پہلے جس زمین کے ٹکڑے پر گائے گئے وہ ارض ہند ہے۔ اور پھر انہیں یہ سنایا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور رسالت کے ترانے جس سرزمین پر پڑھے گئے وہ بھی ارض ہند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عرفات کی طرف سفر کرنے سے پہلے ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے توحید و رسالت کا پیغام انہیں سنایا گیا۔ یہ وہ ارض ہند ہے۔ ہم فضیلت کی بات نہیں کرتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فضیلت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ سب سے افضل ہے، لیکن سرزمین ہند بھی وہ زمین ہے جس کے بارے میں مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین آب و ہوا سرزمین ہند کی ہے۔ اب یہ سرزمین جسے ہم ہند کہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان دو قومی نظریے کے تحت بنا ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ
کس نے پیش کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پیش کیا، لیکن علامہ اقبال نے یہ دو قومی نظریہ کہاں سے لیا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے لیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دو قومی نظریہ کہاں سے لیا؟ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی سے لیا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی بطل حریت مجاہد اسلام، انہوں نے یہ نظریہ جو دو قومی نظریہ کہلایا کہاں سے لیا؟ انہوں نے یہ نظریہ حضرت مجدد الف ثانی سے لیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے یہ دو قومی نظریہ کہاں سے لیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ جو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا یہ قرآن پاک سے لیا گیا۔ تو یہ دو قومی نظریہ جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس پاکستان کے بنانے میں بڑی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ زیادہ پیچھے نہیں جائیں، 1857 جنگ آزادی جسے کہا جاتا ہے، سب سے پہلا فتویٰ بطل حریت مجاہد اسلام حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنگ آزادی میں پہلا فتویٰ جاری کیا۔ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اس فتویٰ دینے کی وجہ سے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہت سی مصیبتیں ڈھائی گئیں، بڑی تکالیف میں رکھا گیا۔ انہی کے دور میں حضرت مفتی سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس دو قومی نظریے کا پہرا دیا۔ انہوں نے یہ دو قومی نظریہ حضرت مجدد الف ثانی سے لیا کہ اکبر بادشاہ جس نے دین الہی کا پرچار کیا اس کا مقابلہ حضرت مجدد الف ثانی نے کیا، اور اس کو بتایا کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور ہماری قوم خطے کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ مسلمان قوم جغرافیائی طور پر نہیں بنی، مسلمان قوم زبان کی بنیاد پر نہیں بنی، مسلمان قوم تہذیب و تمدن کی بنیاد پر نہیں بنی، بلکہ ہمارا نظریہ، ہم جو اپنے آپ کو ایک ملت ایک قوم کہتے ہیں تو وہ کلمہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اکبر بادشاہ کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ وہ اس وقت طاقت کے نشے میں تھا، لیکن رب تعالیٰ نے صلہ کیا عطا فرمایا کہ اسی کی اولاد میں سے پھر دو قومی نظریے کو بچانے والے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ اورنگزیب عالمگیر جو خود عالم دین بھی تھے، فتاوی عالمگیری انہوں نے تحریر فرمایا، کئی علماء کرام کو جمع کیا۔ تو حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہوئی۔ فضل حق خیر آبادی کون ہیں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بڑے بڑے شاگرد تھے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو پھر وہ مکار قوم انگریز آل انڈیا کمپنی کے روپ میں جو آئی تھی، جن کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کیا تھا، آپ پر پھر مقدمہ چلا دیا۔ اتفاق سے جو جج تھا جس کے سامنے آپ کا مقدمہ تھا وہ آپ کا شاگرد تھا۔ تو آپ کے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں تھے، یہاں تک کہ اسد اللہ غالب انڈیا کا سب سے بڑا شاعر وہ بھی آپ کا شاگرد تھا۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ قبلہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جس نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا وہ فضل حق کوئی اور تھے، میں تو وہ نہیں ہوں۔ اس وقت چونکہ شناختی کارڈ وغیرہ یا ان چیزوں کا تو وجود نہیں تھا جس سے شناخت ہو جاتی، اس کے باوجود علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا ہو اور میں ہی کہہ دوں یہ میں نے جاری نہیں کیا۔ ان کی تائید کرنے والوں میں مفتی سید کفایت علی
مفتی عنایت احمد، اعلیٰ حضرت کے دادا جان شاہ رضا علی خان، آپ کے والد محترم شاہ نقی علی خان، یہ سب انہوں نے دستخط کیے، علماء اہل سنت نے دستخط کیے، تو پھر اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا۔ جزیرہ انڈمان جسے کالا پانی کہا جاتا تھا، وہاں پر جانا آپ نے برداشت کر لیا، جیل میں رہنا برداشت کر لیا، کالے پانی کی سزا کو برداشت کیا۔ ادھر مفتی سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیں ہم نے بس ویسے دستخط کر دیے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب پھانسی کے پھندے کے لیے آپ کو لے جایا جا رہا تھا، یہ مشہور زمانہ اشعار آپ کے ہی ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کچھ دنوں کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ جب آپ کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو آپ نے یہ اشعار پڑھے اور پھانسی کا پھندا چوم کر جھول گئے، جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ سزا برداشت کی۔ آپ کے بچوں نے کیس لڑا، شمس حق اور عبدالحق نے کیس جیتا، تو جب جزیرہ انڈمان میں انہیں لینے پہنچے تو کیا دیکھا، بہت بڑا جنازہ آ رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، تو لوگوں نے بتایا یہ جنازہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کا کیس جیت کر آزادی حاصل کر لی تھی، ہم تو ان کو آزاد کرانے آئے تھے، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے جام شہادت نوش کر کے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ مجھے انگریزوں سے آزادی کیا، میں نے تو اس دنیا سے آزادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انگریز کیا آزادی دیں گے، اے فضل حق ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ چلتے چلتے اب یہاں پر ظاہر ہے جب فتویٰ آپ نے جاری کیا، آسان کام نہیں ہے، 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، 20,000 علماء کرام کو انگریزوں نے پھانسیاں دیں، اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جتنے درخت تھے وہاں ان کو لٹکایا گیا تاکہ لوگ دیکھیں۔ تو علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن دو قومی نظریے کو نہیں چھوڑا۔ اب انگریزوں نے دیکھا کہ اس تحریک کو کس طرح نرم کیا جا سکتا ہے، اس تحریک کو کس طرح معاذ اللہ وہ سمجھتے تھے کہ فیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر تحریک کھڑی کی، جامعہ ملی بنایا، وہاں پر جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ان کو کھڑا کیا، انہیں کہتے تھے کہ جو ہم کہا کریں گے وہ آپ اگلے دن بیان دے دیا کرنا، انہوں نے بیان دیے ایسے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جنگ آزادی کی تحریک شروع کی، وہ کہتے تھے کہ گاندھی سربراہ ہے، ہم اس کے ساتھ انگریزوں سے آزادی کی تحریک شروع کرتے ہیں۔ اس وقت میں جب یہ فتنہ پھیلایا گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے آزادی لینی ہے، اس وقت دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے فرمایا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے آزادی لینا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بارش سے بچتا ہوا آیا اور پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب بارش میں تو قطرے قطرے پڑنے تھے، پر نالے میں تو سارا پانی الٹنا شروع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں، تو ہمیں انگریزوں سے آزادی لینے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اس وقت کچھ علماء جن کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا، وہ ہندوؤں کے اس بہکاوے میں آئے، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جنگ آزادی لڑی۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے بتا دیا تھا کہ قوم جغرافیے کی بنیاد پر نہیں بنتی،
قوم لباس کی بنیاد پر نہیں بنتی، قوم رنگ کی بنیاد پر نہیں بنتی، قوم کلچر کی بنیاد پر نہیں بنتی، قوم اگر بنتی ہے تو وہ کلمہ کی بنیاد پر بنتی ہے۔ ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل و ابو لہب، عتبہ اور شیبہ سے لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو رہتے بھی ایک ملک میں تھے، جغرافیہ بھی ایک، بولی بھی ایک، کلچر بھی ایک، لباس بھی ایک، لیکن سرکار نے فرمایا میری قوم وہ ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں اسی کو اپنا مشن بنایا۔ پھر جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، جن کا تاریخ پیدائش 1856 ہے، اور پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تاریخ پیدائش 1859 ہے۔ 1857 میں یہ تحریک چلی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت بالکل چھوٹے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ عطا فرمائے اس دو قومی نظریہ کو، جو ایک امام احمد رضا بنے، پھر جماعت علی شاہ بنے، پھر مہر علی شاہ بنے۔ اعلیٰ حضرت نے 1897 میں پٹنہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ہندو اور مسلمان اکٹھے یہ جنگ آزادی نہیں لڑیں گے۔ اس وقت تو مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے بھی اس چیز کا برا منایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی برا منایا، چونکہ اب مسلم لیگ اپنا کام کر رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال باکمال ہوا۔ 1920 میں اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جہاں دو قومی نظریے کا پرچار کیا گیا، اور 1920 میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح ناراض ہو کر انگلینڈ چلے گئے، 10 سال تک وہاں رہے۔ پھر مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، امین الحسنات پیر آف مانکی شریف، انہوں نے خط لکھا کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، ہمیں صرف وطن نہیں چاہیے، ہمیں ملک چاہیے، لیکن وہ ملک جس میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے گا، جو کلمے کی بنیاد پر بنے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو واپس خط لکھا، آج بھی وہاں لائبریری میں موجود ہے مانکی شریف، انہوں نے فرمایا کہ یہ مطالبہ پیر صاحب صرف آپ کا نہیں ہے، یہ مطالبہ ہر مسلمان کا ہے، اور میں مسلمان ہوں۔ ہم اس ملک کو اسلام کی پہلی تجربہ گاہ بنائیں گے، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنے گا، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے گا۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس راز کو پا لیا کہ دو قومی نظریہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر چلنے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت پھر علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وقت کے ابو حنیفہ ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ میں مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیوں کہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں ہوئی، پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صدارت میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مفسر قرآن حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا نظام سنبھالا، جس میں 500 مشائخ اعظام اور 7,000 علماء کرام نے شرکت کی۔ 2 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ یہ تو وہ تھے جو وہاں حاضر ہوئے۔ اب سوچئے ہر شیخ کے ساتھ ان کے مریدین کتنے ہوں گے جڑے ہوئے، ہر عالم کے ساتھ ان کے چاہنے والے جڑے ہوئے کتنے ہوں گے، جنہوں نے پھر مسلم لیگ کے بارے میں یہ کہا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا تو انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پیر شیال شریف نے یہ فرمایا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا میں اسے اپنی ارادت سے خارج کر دوں گا، میں اسے اپنا مرید نہیں مانوں گا، اس لیے سب مل کر مسلم لیگ کو ووٹ دیجئے۔ علامہ مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کے
خلیفہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کریں گے کہ قیام پاکستان اور تحریک پاکستان میں ان کا کردار کیسا رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کو عرب ممالک اور دیگر ممالک کے دورے پر بھیجا تاکہ پاکستان بننے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ آپ نے وہاں جا کر مختلف ممالک میں تحریک پاکستان کے حوالے سے، دو قومی نظریہ کے حوالے سے پرزور خطابات کیے، اور ان خطابات سے، ان ملاقاتوں سے آپ نے بتایا کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کامیاب دوروں کے بعد واپس آئے تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی اور مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ الشاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی انہیں سفیر اسلام کا لقب دیا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان علماء مشائخ کے کردار کو قائد اعظم نے دیکھا تو پھر قائد اعظم نے فرما دیا تھا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان ضرور بن کر رہے گا۔ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے مشائخ اعظام جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب اس میں کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ سلنسر نکال کر پورے شہر میں شور کیا جائے اور پھاں 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 کر کے بجائی جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ جب یہ بن جائے گا تو چند سیکولر بیٹھ کر 8 سے 10 پروگرام ٹی وی پہ کیا کریں گے اور اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف لے کر جائیں گے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر ناچ گانا ہوگا؟ بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو جو پہلا خطاب پاکستان بننے کے بعد کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ انگریزوں کے میس میں شراب چلتی تھی، آج سے جو پاکستان کی فوج ہوگی اس کے میس میں شراب نہیں ہوگی، سود پر یہ ملک نہیں چلے گا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ قربانیاں ہیں کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے خطاب نہیں کرنا، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ زیادہ بولیں گے تو اثر ہوگا جسم پر۔ آپ ان سے وعدہ کرنے کے باوجود تقریر کرنے جایا کرتے تھے، 1-2 منٹ کا کہہ کر گھنٹوں خطاب فرمایا کرتے تھے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، تو تصور پاکستان بظاہر تو علامہ اقبال نے دیا، لیکن 1920 میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اس سے پہلے دے چکے تھے۔ اب پاکستان بن گیا۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، کیا وہ نظام یہاں پر رائج ہے؟ کیا یہ پاکستان چند خاندانوں کے لیے بنا تھا کہ جو اقتدار کے مزے لیں، سودی نظام کو ملک میں پروموٹ کریں اور ملاوٹ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، بڑے بڑے مافیاز کی حوصلہ افزائی کریں، غریبوں پر ہر 15 دن بعد تیل بڑھا کر، پیٹرول کی قیمت بڑھا کر، ڈیزل کی قیمت بڑھا کر، بجلی مہنگی کر کے IMF سے قرضے لیں اور خود ہی کھائیں؟ اپنی مراعات کو کم کیجئے، حکمران طبقہ اپنی مراعات کو کم کرے، غریب کو ریلیف دے۔ اور یہاں پر جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، جب تک یہاں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا ترقی بہت مشکل ہوگی۔ اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ عوام پاکستان سے یہ التجا ہے، سوچا کریں جب ووٹ دینا ہوتا ہے، غور کیا کریں جب ووٹ دینا ہوتا ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کون کر سکتا ہے۔
شریعت کا نظام نافذ کون کر سکتا ہے؟ صرف چھوٹے چھوٹے ریلیف لے کر، کبھی گلیوں پر ووٹ، کبھی سڑکیں بننے پر ووٹ، کبھی نالیاں بننے پر ووٹ، کبھی 5-5 10 ہزار روپیہ لے کر ووٹ، یہ ہمارا پاکستانیوں کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ دینا ہے تو نظام کے لیے دینا ہے، اور وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ جب وہ رائج ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، چونکہ اس کا تو نام ہی پاکستان ہے۔ اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا نام بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ نظریے کی بنیاد پر بننے والا پوری دنیا میں پہلا ملک ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ اس کا تو نام ہی مقدس ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ اس کو لوٹنے والے، اس کو کھانے والے، اس کو کمزور کرنے والے سوچتے ہوں گے یہ کمزور ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے غدار اور اسلام کے غدار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر نہیں یقین تو بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ پاکستان سے علیحدہ کیا، اس کا بنگلہ دیش بنایا۔ آج مجیب کدھر ہے؟ آج اس کی بیٹی حسینہ واجد کدھر ہے؟ وہاں پاکستان کا جھنڈا اب بھی لہرا کے لوگوں نے بتا دیا کہ دو قومی نظریہ ابھی تک زندہ ہے۔ ہمارے سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ اب بتاؤ کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے نظریہ پاکستان کو ہم نے ڈبو دیا، بنگال میں ڈبو دیا۔ نظریہ پاکستان زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ رب تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، ملک کے باسیوں کو، ملک میں بسنے والوں کو، بلکہ اس کے چپے چپے کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔